صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، ہم بسا اوقات دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں، توجہ نہیں کرتے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. بعض اوقات کسی مشکل یا کسی مصیبت کے لیے وظیفہ تو پڑھتے ہیں، کوئی مخصوص آیات 1000-2000 بار پڑھ لی، لیکن اس کے بعد ہمیں دعا کی توفیق نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم دعا نہیں مانگتے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ صرف یہ عمل کرنے سے یا یہ آیات پڑھنے سے ہمارا کام ہو جائے گا. اس طرح ہم اپنے آپ پر ایک قسم کا بوجھ ڈالتے ہیں، مگر ہماری مشکل اور تکلیف یا جس غرض کے لیے ہم نے وظیفہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم دعا سے بھی محروم رہیں اور ہمارا مقصد بھی حل نہ ہوا. اور دیکھیں، بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیز مانگ لیتے ہیں روٹین میں، جو رٹے رٹائے جملے ہیں وہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن ان جملوں کی روح کو محسوس نہیں کرتے. اور بعض چیزیں ہماری ضرورت کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو مانگنے کا ہمیں سلیقہ ہی نہیں آتا کہ وہ بھی مانگنی چاہیے یا نہیں. دیکھیں، ہماری کچھ دعائیں مانگی ہوئی فوراً قبول ہو جاتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ پوری تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف سے دعا اٹھتی ہے اور دوسری طرف سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے. وہ دونوں آپس میں جھگڑتی ہیں. اب دعا مصیبت کو اوپر لے جاتی ہے کہ واپس جاؤ، اس بندے پہ مت آؤ، اور مصیبت اترنا چاہتی ہے. پھر فرمایا جس میں زیادہ زور ہوتا ہے وہ دوسرے کو دبا لیتی ہے. اگر دعا میں طاقت ہے، دعا میں قوت ہے، خلوص ہے، آہوزاری ہے، تو وہ مصیبت کو واپس لے جاتی ہے. اور اسی طرح اگر دعا پھیکی ہے، ڈھیلی ڈالی ہے، یا مانگنے میں یا مانگی ہی نہیں ہے، یا مانگی ہے مگر پوری نہیں مانگی ہے، تو پھر مصیبت آ جاتی ہے. تو دعا کا ایک فائدہ کیا ہے کہ بسا اوقات وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. بعض اوقات وہ تو نہیں ملتی، مگر جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. مثال کے طور پر انسان پر کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے اور انسان کو نہیں خبر کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے. انسان کچھ اور مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، گھر مانگ رہا ہے. یا جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں مانگنے والی چیزیں ہیں، اس کو وہ تو نہیں مانگتا جو مانگ رہا ہے، لیکن وہ مصیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی ہے. کیونکہ اگر وہ مصیبت آ جاتی، یہ مانگی ہوئی چیز ملنے کے باوجود یہ اس کی خوشی کو نہ دیکھ سکتا. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کی موت آ رہی ہے اور وہ زندگی نہیں مانگ رہا، وہ گھر مانگ رہا ہے، اگر اس کی دعا اسی طرح قبول کی جائے
اسے ایک اچھا سا گھر مل جائے، لیکن گھر ملتے ہی اس کی زندگی باقی نہ رہے، اس کو اس گھر کے ملنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ کو زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا اس کے لیے زندگی ضروری ہے یا موت، بیماری ضروری ہے، صحت، اولاد ضروری ہے، مالداری یا غربت، یہ سب اللہ رب العزت کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی دعا کرتا ہے، بیٹی کی دعا کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کچھ ایسا دے دیتا ہے کہ اس سے زیادہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک تیسرا طریقہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان مانگ رہا ہے نہ تو وہ ملتا ہے، نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ یہی دعا انسان کی نیکیوں میں بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک ایسی نیکی ہے، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ دیکھیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جیسے دنیا میں کتنے بزنس ایسے ہیں جس میں انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ضائع نہیں ہوتی۔ اب یہ ضرور مان کے چلیں کہ دنیا میں اگر دعا کے بدلے کچھ نہیں ملتا تو آخرت میں اتنا مل جائے گا کہ وہاں جا کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں سنی ہی نہ ہوتی اور مجھے آج ہی سب کچھ مل جاتا۔ دیکھیں، پیغمبر ساری زندگی ایک دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب، تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یعنی دعا ایک ایسا کام ہے کہ اس کے بعد نامرادی ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، خسارہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے انسان کو خوش اسلوبی اور تہ دل سے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب دینے والی ذات اللہ کی ہے، کبھی بھی وہ دے سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔